الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، عزیز طلبہ، آج کے تعلیمی کورس میں انشاءاللہ ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا صلاۃ التطوع، صلاۃ تطوع، یا جسے نفلی صلاۃ کہا جاتا ہے، فرض کے علاوہ جو ہوتا ہے صلاۃ نفل۔ آئیے پہلے اس کی فضیلت پر بات کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فریضة شيئا قال الرب تبارک وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفریضة ثم يكون سائر عمله على ذلك۔ بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب ہوگا اس کے اعمال میں سے وہ عمل صلاۃ کا ہوگا۔ صلاۃ کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ اگر یہ ٹھیک ٹھاک رہی تو انسان کامیاب اور بامراد ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، اور اگر یہ ٹھیک نہیں رہی، فاسد رہی، تو ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اور اگر فرض میں کسی قسم کی کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ تطوع بھی ہے، کچھ نفل بھی ہے، تو اس کے ذریعے فرض کی کمی کو مکمل کر دیا جائے گا، فرض کی کمی کی بھرپائی کر دی جائے گی۔ پھر صلاۃ کے بعد دیگر اعمال کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا۔ یہ حدیث صحیح سنن نسائی میں 451 اور 52 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفل صلاۃ کے ذریعے سے فرض صلاۃ کی کمی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نفل صلاۃ کے بارے میں یہ بات بھی جاننا ہمارے لیے اہم ہے کہ گھر میں نفل کی ادائیگی مستحب ہے۔ اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته نورا۔ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں اپنی صلاۃ ادا کر لے تو اپنے گھر کے لیے بھی اپنی صلاۃ کا کچھ حصہ رکھے، یعنی گھر میں بھی جا کے کچھ صلاۃ ادا کرے، اس لیے کہ گھر میں صلاۃ ادا کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں نور پیدا فرمائے گا۔ یہ حدیث مختصر صحیح مسلم میں 375 نمبر پر ہے، صحیح مسلم میں 778 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصلاة فی بیوتکم فإن خیر صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ اپنے گھروں میں کچھ صلاۃ ادا کیا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے بہتر صلاۃ وہی ہے جو اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض کے، کیونکہ فرض صلاۃ مرد کے اوپر لازم ہے کہ مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 6113 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 781 نمبر پر ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ نفل صلاۃ گھر میں ادا کرنا بہتر ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گھر میں نور اور روشنی پیدا فرماتا ہے۔
یہ بات یاد رکھیں کہ نفل صلات کی دو قسمیں ہیں، ایک کو ہم نفل مقید اور دوسرے کو نفل مطلق کہہ سکتے ہیں۔ نفل مقید کا مطلب یہ ہے جسے آپ سنن رواتب کے نام سے جانتے ہیں، جو فرض صلات سے پہلے اور بعد میں ادا کی جاتی ہیں، جس کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کی کل 10 رکعتیں ہیں، سنت مؤکدہ کی کل 10 رکعتیں ہیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، فرماتے ہیں حفظت عن النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم 10 رکعات، رکعتین قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد کر رکھی ہیں، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں، ظہر کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کے بعد 2 رکعتیں، اور فجر کی صلات سے پہلے 2 رکعتیں۔ فجر کی صلات سے پہلے والا جو وقت ہے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخلہ نہیں ملتا تھا، گھر کے اندر نہیں جا سکتے تھے فجر کی صلات سے پہلے کے وقت۔ تو اس کا علم مجھے اس طرح ہوا کہ میری بہن حفصہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں اور سارے ایمان والوں کی ماں ہوتی ہیں حفصہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب مؤذن اذان دیتا تھا اور طلوع فجر ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، فجر سے پہلے گویا 2 رکعتیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں 1180 اور 81 نمبر پر ہے، اور جو ہے حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نہیں چھوڑا کرتے تھے، آپ اس کی پابندی کرتے تھے، اور ایسے ہی فجر سے پہلے بھی 2 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں 1182 نمبر پر ہے۔ تو یہ رہیں سنن مؤکدہ۔ سنن غیر مؤکدہ میں عصر سے پہلے 2 رکعتیں اور مغرب سے پہلے 2 رکعتیں اور عشاء سے پہلے 2 رکعتیں، یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ اس سلسلے میں عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء۔ ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں صلاۃ ہے، ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں صلاۃ ہے۔ تیسری بار آپ نے فرمایا جو ادا کرنا چاہے، یعنی یہ لازم نہیں ہے اور یہ غیر مؤکد ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، سنت ہے اور غیر مؤکدہ ہے، تو جو چاہے وہ ادا کرے ہر اذان اور اقامت کے دوران۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 627 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 838 نمبر پر ہے۔ اسی طرح سے عصر سے پہلے 4 رکعتوں کی پابندی کرنا بھی مستحب ہے۔ اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیتے تھے۔ مقرب فرشتوں اور اہل ایمان اور اہل اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان پر بھی آپ سلام بھیجا کرتے تھے۔ تو ہر 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیر دیتے تھے۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں ادا کرے۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح سنن ترمذی میں 354 نمبر پر ہے۔ ان
نفل صلات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے، اس سلسلے میں بعض احادیث آپ کے سامنے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نعمت السورتان یقرأ بہما فی رکعتین قبل الفجر قل هو اللہ احد وقل یا ایھا الکافرون۔ کتنی اچھی صورتیں ہیں جن کو فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں پڑھ لیا جائے، ایک قل هو اللہ احد اور دوسرے قل یا ایھا الکافرون۔ یہ حدیث صحیح سنن ابن ماجہ میں 944 نمبر پر ہے۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 رکعتوں میں قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھی۔ یہ حدیث مختصر صحیح مسلم میں 360 نمبر پر ہے اور صحیح مسلم میں 726 نمبر پر۔ ایسے ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں سے پہلی میں پڑھتے تھے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا والی آیت کو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھتے تھے جو سورہ بقرہ میں ہے، اور جو دوسری رکعت میں پڑھتے تھے آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یہ والی آیت آپ دوسری رکعت میں پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، صحیح سنن نسائی میں 905 نمبر پر ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ما احصی ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین بعد المغرب وفی الرکعتین قبل الفجر بقل یا ایھا الکافرون وقل هو اللہ احد، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے بعد اور فجر سے پہلے کی رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد اتنی بار پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ تو گویا یہ بہترین صورتیں ہیں جن کو سنتوں میں، سنن رواتب میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے، صحیح سنن ترمذی میں 355 نمبر پر ہے۔ تو یہ صلاۃ التطوع، صلاۃ نفل کے تعلق سے چند گفتگو تھی جس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔